الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کام کے لیے، اور اگر چھین لے مکھی ان سے کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اسے اس مکھی سے۔ کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے بعض کو پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں سے بھی بعض کو رسول بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے سارے معاملات۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اور مفید کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، اور اس نے چن لیا ہے تمہیں اور نہیں روا رکھی اس دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی۔ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے، اور اس قرآن پاک میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہو، نگہبان ہوں تم پر، اور تم گواہ ہو جاؤ۔ لوگو، پس صحیح صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور مضبوط پکڑ لو اللہ تعالیٰ کو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ پس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے ہدایت سنی کہ ساری کائنات، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آسمان سے پانی برسا کر زمین کو زندہ کرنا، سمندروں میں کشتیاں چلانا، پہاڑوں سے درے راستے کے لیے بنانا، دن رات کا پیدا کرنا، کام اور آرام کے لیے سردی اور گرمی کا آنا جانا، جو بے شمار فوائد کے علاوہ زندگی میں دلچسپی پیدا کرنا، سب ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ اسی نے بنایا، وہی مارے گا، اور پھر سب کو حساب لینے کے لیے زندہ کرے گا۔ اس لیے اس پاک رب کی عبادت کرنی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ہدایت قرآن پاک میں وہ ساری عبادتیں، ان کے طریقے درج فرما دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس پر اعتراض کی بجائے
اس کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایت دے رہے ہیں، ان کو بتا دیں اگر تم باز نہ آئے تو ایک دن مقرر ہے جب تم مال کے حقیقی کا فیصلہ سن لو گے، اس وقت تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ پھیرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ آج کا فرمان الہی بھی ان کم عقلوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ایسے مالک، خالق، رازق، سمیع و بصیر کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے والوں، ذرا غور کرو، ان باطل معبودوں نے کچھ بنایا یا کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مکھی انہوں نے نہیں بنائی، اور جو نظر نیاز تم ان کے سامنے رکھتے ہو، اگر مکھی لے بھی جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ پھر یہ خالق ارض و سما رب العالمین کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، مالک کل ہے، قادر مطلق ہے۔ کتنی بے انصافی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سب کچھ تم کو دینے کے بعد تم کو ہدایت بھی دیتا ہے، جس کے لیے اس نے ملائکہ بنائے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف لاتے ہیں، جو تمہیں ہدایت سے روشناس کرتے ہیں۔ اس لیے اے لوگو، اسی علیم، بصیر، سمیع کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، رکوع کرو، اسی کے راستے میں جہاد کرو، کفار سے تلوار کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، اس دین کی اشاعت کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کے ذریعے دیا۔ خاص طور پر تمہارے ہی دادا حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ وہ تو بتوں سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنایا، یعنی مسلمان بنایا، اور تمہارا مسلمان نام رکھا۔ دیکھو، ایک وقت فیصلے کا آئے گا جب سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و جواب دینا ہے۔ اس وقت اے منکرو، تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تم اگر یہ بولو گے کہ رسولوں نے اپنی امت کو ہدایت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی امت کھڑی ہوگی جو رسولوں کے حق میں گواہی دے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس طرح پتہ ہے؟ تو وہ بولیں گے کہ ہمیں ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور اس کی تصدیق بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اس لیے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یعنی اپنے حرام کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، 5 وقت اور مال کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر اپنی دولت کو پاک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مالک وحدہ لا شریک، اور وہ بہت مہربان کارساز اور مددگار ہے۔ سامعین کرام، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے بصارت اور سماعت کی قوت چاہیے۔ انسان کی قوت، سماعت اور بصارت اس وقت کام کرتی ہے جب دل زندہ ہو اور شیطان کے قبضے اور تسلط سے آزاد ہو، اور یہ کیفیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، یعنی روشن کرنے والے چراغ سے نسبت سے ہی دل روشن، دماغ روشن اور زندہ ہوتا ہے، اور اچھائی اور برائی میں تمیز آ سکتی ہے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔